اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بہت ساری چیزوں کا محتاج بنایا ہے۔ آدمی اس دنیا میں کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، رہائش کا محتاج ہے، کپڑوں کا محتاج ہے۔ بے شمار اللہ پاک نے اس کے ساتھ احتیاجات رکھی ہیں، اور یہ احتیاجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں اس لیے کہ اس انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حوائج اور ضروریات اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے احکام بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو یہ ضروریات کا پورا کرنا اس کا دین ہے، اور اگر یہ سب کچھ اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ ان حوائج اور ضروریات میں سے ایک ضرورت انسان کی کمائی ہے۔ آدمی اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کسب کرتا ہے، کچھ نہ کچھ مال کماتا ہے۔ آدمی مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور کوئی بھی منصب انسان اختیار کرتا ہے۔ جو بھی ملازمت، جو بھی مزدوری، جو بھی منصب آدمی اختیار کرے، کمائی کا جو بھی راستہ اختیار کرے تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہر آدمی کمائی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہے، کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہے، کسی نے کون سا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس نیت سے آدمی کسب اور کمائی اختیار کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمائی کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی کمائی کا ذریعہ سامنے آتا ہے تو اس ذریعے کو اختیار کرنے سے پہلے اہل علم علماء سے پوچھا جائے کہ میرے سامنے کمائی کا یہ ذریعہ آیا ہے، اس ذریعے کو میں اختیار کروں تو کس طرح سے اس ذریعے کو میں بہترین طرح سے انجام دے سکوں۔ لہٰذا پوچھنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، پوچھنے میں کوئی جرم نہیں ہے۔ عرض کیا کہ کمائی کا جو راستہ اختیار کرے، سب سے پہلی بات کیا دیکھنی ہے کہ وہ حلال راستہ ہو۔ نمبر 2، جب کمائی کے لیے آدمی نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیا نیت کرنی ہے؟ 2 نیتیں کرنی ہے۔ 2 نیتیں کرنی ہے تو یہ آپ کی کمائی آپ کی عبادت ہے۔ یہ کمائی آپ کی دنیا نہیں ہے، یہ کمائی آپ کی دنیا نہیں ہے، یہ کمائی آپ کا دین ہے۔ اگر 2 آپ نے نیتیں کر لی، نمبر 1، پہلی نیت تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں۔ میں یہ دکان اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ شہر کے مختلف علاقوں سے سامان اٹھا کر اپنے محلے والوں کے لیے میں یہاں جمع کروں، تاکہ مسلمان بھائیوں کو سہولت ہو، تاکہ مسلمان بھائیوں کو راحت ہو۔ اب یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی نیت کر رہا ہے۔ پیسہ تو ملے گا ہی ملے گا، پروفٹ اور منافع تو حاصل کرے گا ہی کرے گا، مگر نیت کیا ہے؟ دوسرے کی خیر خواہی۔ نیت کیا ہے؟ دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ ایک آدمی ملازمت اختیار کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی جگہ پر وہ ملازم ہوا ہے، اسے ڈرائیور رکھ لیا گیا ہے، اس موقع پر بھی یہ نیت کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب جن صاحب کے پاس میں کام کر رہا ہوں تاکہ میں انہیں راحت پہنچاؤں۔ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی مجھے کرنی ہے، ایک مسلمان کے ساتھ مجھے راحت اسے پہنچانی ہے۔ ایک آدمی ہوٹل کھولتا ہے، چائے کا صحیح، کھانے کا صحیح، اس میں بھی وہ یہ نیت کرے یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کو نفع پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کو میں فائدہ پہنچاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی
کا जज्बा होना चाहिए, हर मुसलमान के साथ भलाई का जज्बा होना चाहिए। अगर ये नीयत आप करके गए हैं सुबह काम पर, तो अब सामने अगर झूठ आएगा तो आदमी बचेगा। क्यों? झूठ बोलने से मुसलमान के साथ खैरखाही नहीं है, उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी। अब खयानत से आदमी बचेगा, इसलिए कि मैंने सुबह से ये जज्बा दिल में बैठाया है और ये बात ठान कर निकला हूँ, तय करके निकला हूँ कि मैं अपने मुसलमान को क्या करूँगा? राहत पहुँचाऊँगा, उसे खैरखाही पहुँचाऊँगा। एक नीयत तो ये होनी चाहिए हर मुलाजिम को, हर ताजिर को, हर काम पर जाने वाले को सुबह निकलते वक्त ये नीयत करनी चाहिए, ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुसलमानों को सहूलत पहुँचाऊँ। दूसरी नीयत ये करनी है, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे मेरी बीवी और बच्चों और मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों के हुकूक फ़र्ज़ फरमाए हैं, हुकूक आयद फरमाए हैं, तो मैं कमा कर कुछ पैसे हासिल करके अपनी माँ के हुकूक भी अदा करूँगा, अपने बाप के हुकूक भी अदा करूँगा, बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा करूँगा, बहन भाइयों के हुकूक भी अदा करूँगा। अब इस नीयत के साथ ये काम पर जाता है, काम पर बैठता है, मुलाजमत इख्तियार करता है, मजदूरी करता है। ये मुलाजमत, ये मजदूरी, ये पैसा कमाना इसकी दुनिया नहीं है, ये इसका दीन है, ये इसका दीन है। ये दुनिया नहीं है, ये इसका दीन है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा मुबारक दीन लेकर आए हैं कि जिस दीन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मामलात को दीन के साथ जोड़ दिया। एक आदमी सवेरे सवेरे अपने काम में जा रहा, भागते भागते जा रहा, और सहाबा ने उसे देखा और कहा क्या ही अच्छी बात होती कि इसकी ये सलाहियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दीन सीखने में लगती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे में जाते और ये सारी ताकत और सलाहियत, ये जवान आदमी है, ये सारी ताकत और सलाहियत रसूलुल्लाह के साथ सर्फ करता तो कितना अच्छा होता। अब देखो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना तुम ये न कहो, ये बात न कहो। अगर ये मुलाजमत के लिए निकलता है, मजदूरी के लिए गया है, पैसे कमाने के लिए गया है, और अगर ये पैसे कमाकर इसकी ये नीयत है ताकि मैं ये पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करूं, उनको लोगों के सामने हाथ फैलाने से, सवालिया हाथ फैलाने से मैं रोकूं, तो फरमाया ये इसका दीन है, ये इसका दीन है। तीन बातें मैंने अर्ज की है। कितनी बातें? तीन। एक तो आदमी मुलाजमत और मजदूरी के लिए जब निकलता है तो सबसे पहला काम ये करेगा, देखेगा कि ये काम जो करने जा रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। तो हराम नहीं इख्तियार करना चाहिए, हलाल काम इख्तियार करना चाहिए। किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से पूछ लेना चाहिए जो काम मैं करने लगा हूँ ये हलाल है या हराम है, ठीक है। दूसरी बात ये करनी है कि आप ये नीयत करें कि इस काम के ज़रिए से मैं मुसलमान को क्या करूँगा? फ़ायदा पहुँचाऊँगा, नफ़ा पहुँचाऊँगा, मुसलमान की खैर खाही मद्देनज़र हो। तीसरी नीयत क्या करनी है? ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे मेरी बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाइयों के हुकूक फ़र्ज़ फरमाए हैं, उन हुकूक की अदायगी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये तीन नियतें करके, इन तीन बातों के साथ जब आप काम में निकलेंगे तो ये काम आपका दुनिया नहीं है, ये काम दीन है। ये काम क्या है भाई? दीन है। अब उसके बाद जब आप काम पर आगे, काम पर बैठ गए और आपने मुलाजमत इख्तियार कर ली, अब देखा जाएगा कि आपने अपने जहां आपने मुलाजमत इख्तियार की हुई है वहां आपका मुआहदा क्या है, एग्रीमेंट आपका क्या है। एग्रीमेंट आपका ये हुआ कि 8 घंटे आपने काम करना है और 8 घंटे की ये तनख्वाह आपको दी जाएगी। इस 8 घंटे के अंदर अमानतदारी के साथ काम करना है। इस 8 घंटे में अमानतदारी के साथ काम करना है। अगर एक आदमी 8 घंटे पूरे नहीं करता, 7 घंटे पूरे करके वापस आ जाता है, या एक आदमी 8 घंटे पूरे करता है मगर 8 घंटों के अंदर
اندر 8 گھنٹوں والا کام نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، کھانے میں اضافی وقت لگا دیا، مسجد میں گیا، نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوست مل گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لمبا وقت کھنچ گیا، تو اب اس کی امانت کے خلاف ہے، اس کی امانت کے خلاف ہے۔ فرض نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے، اگر فرض نماز پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ ملازمت ہی درست نہیں ہے، ایسی جگہ ملازمت ہی نہ اختیار کی جائے۔ تو فرض نماز کے لیے جو فرض نماز کے لیے وقت درکار ہے اسی وقت کے اندر فرض نماز کی تکمیل کر کے واپس اپنے کام میں لگ جائے۔ عرض کیا 8 گھنٹے سے کم کام کیا تب بھی امانت میں خیانت ہے، اور اسی طرح سے 8 گھنٹے پورے کیے مگر کام پورا نہیں کیا تب بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نے کوئی کام اختیار کیا، 100% حلال کام ہے، بالکل درست ہے، حلال ہے، ملازمت اختیار کی ہے، وہ ملازمت ہے تو حلال، مگر اس میں 8 گھنٹے وقت اس نے جو مقررہ وقت تھا وہ وقت پورا نہیں دیا، اس وقت سے پہلے آ گیا یا وقت کے تاخیر سے پہنچا، 8 بجے پہنچنے کا ہے، 9 بجے پہنچنے کا ہے، یہ 10 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی کہہ نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے بھی اپنے دوست و احباب کے ساتھ ایسی سیٹنگ کر لی ہے کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے ساتھ سیٹنگ کر کے یہ چل رہا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ تو کوئی سیٹنگ نہیں ہے بھائی، یہ دھوکہ کر رہا ہے۔ اب اس کے حلال مال کے اندر حرام مل گیا ہے، اب اس کے حلال مال کے اندر حرام مل گیا ہے، اس کے حلال مال میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بڑی بالٹی کوئی آدمی دودھ کی شربت کی لے آتا ہے، بناتا ہے، شربت بناتا ہے، اور اس میں چند قطرے پیشاب کے ڈل جائیں تو کوئی بھی پینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ صاف ستھرے پانی میں ناپاکی چلی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کی حلال روزی کے اندر حرام مل گیا ہے۔ اب جب یہ حرام آپ کے جسم میں آئے گا، آپ کے بیٹوں کے جسم میں آئے گا، جس طرح سے دوا انجیکشن لگانے سے دوا اثر کرتی ہے، اس طرح سے یہ حرام مال انسان کے جسم میں اثر کرتا ہے، یہ انسان کے جسم میں نافرمانی پیدا کرتا ہے، بغاوت پیدا کرتا ہے، تمرد پیدا کرتا ہے، یہ انسان اللہ کا بھی باغی ہوگا اور اپنے ماں باپ کا بھی باغی ہوگا۔ ماں باپ کا فرما بردار اس لیے نہیں ہو رہا کہ ماں باپ نے اس کو حلال مال نہیں کھلایا، باپ نے اس کو حلال مال نہیں کھلایا، حرام مال کھلایا ہے، اور کبھی بھی سوچا تک نہیں ہے کہ میں حرام کھلا رہا ہوں، یہ تو سمجھ رہا ہے میں حلال کھلا رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے 2 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ کس مسئلے کو سمجھانے کے لیے؟ ملازمت، مزدوری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جاتے ہیں اور مدین پہنچتے ہیں، اور جب مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ملازمت اختیار کرتے ہیں، مزدوری اختیار کرتے ہیں۔ کیا مزدوری ہے؟ گھر کے باہر کے کام کرنے ہیں، بکریاں چرانی ہے، سودا سلف لانا ہے۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، جو 10 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کے رسول بننے والے ہیں۔ وہاں یہ ارشاد فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قرآن اصول بتاتا ہے کہ جس کو آپ اجرت پر رکھتے ہو، مزدوری پر رکھتے ہو، اس میں 2 خوبیاں دیکھا کرو۔
جس کو آپ اجرت پر رکھتے ہو، مزدوری پر رکھتے ہو، جسمانی کام کے لیے مزدوری پر رکھتے ہو، سودا سلف لانا ہے، بار اٹھانا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، بکریاں چرانی ہے، تو ایسے آدمی کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، ایسے آدمی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جس آدمی کو اپنے پاس اجرت پر رکھنا چاہتے ہیں اس کا طاقتور ہونا چاہیے، وہ صحیح مضبوط بھی ہو، اور دوسری بات وہ امانت دار بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں کام کیا، 10 سال اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق 10 سال وہاں کام کیا، بکریاں چرائی ہیں، گھر کے باہر کے سارے کام کیے، مگر کس کے ساتھ؟ امانت داری کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ امانت داری کے ساتھ۔ جن صاحب کے یہاں کام کر رہے تھے ان کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں، ان کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں، مگر امانت داری کا یہ حال ہے، قربان جائیے اللہ کے پیغمبر پر، اس قدر امانت داری کے ساتھ کام کیا کہ 10 سال میں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر 10 سال کے بعد ان میں سے ایک کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شادی ان میں سے ایک کے ساتھ ہوئی، اور پھر اللہ کے حکم سے اس ایک کو لے کر پھر مصر کی طرف آئے، اللہ کا حکم تھا، اور راستے میں پھر اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی۔ تو یہ کیا صفت ہے؟ امانت داری۔ کیا صفت ہے بھائی؟ امانت۔ اب دوسرا، یہ تو وہ کام ہے جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آپ نے جسمانی کام سونپنا ہے، تو اس میں کیا 2 صفات دیکھی جاتی ہیں؟ امانت داری اور طاقتور۔ امانت داری، طاقتور، یہ ہے جسمانی کام۔ دوسرا کام ہے ذہانت کا، ذہن کا، ذہن لڑانا ہے، سوچ لڑانی ہے۔ بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا دن دماغی کام کرتے ہیں، جسمانی کام نہیں ہے۔ قرآن کریم اس اصول کو بھی بیان کرتا ہے کہ جس کو آپ دماغی کام سونپتے ہیں اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو مصر میں بادشاہ کے سامنے مطالبہ فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض۔ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اس خواب کی تعبیر بھی سمجھائی، اور اس خواب میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آنے والے سالوں میں سخت قحط پڑنے والا ہے، سخت حالات خراب ہونے والے ہیں، اور زمین غلہ دینا بند کر دے گی، اور یہ بڑا گھٹن اور مشکل وقت ہوگا۔ تو اس وقت سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ نمبر 1 کہ میری ایک صفت یہ ہے کہ انی حفیظ، میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ ذہنی کام ہے، یہ ذہن لڑانا ہے۔ میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، علیم، اور خزانوں کو صحیح طرح سے تقسیم کرنا بھی جانتا ہوں۔ قحط جب آئے گا تو یہ جو غلہ ہم جمع کریں گے، اس غلے کو صحیح طرح سے تقسیم کرنا بھی میں جانتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو ہم ذہنی کام سپرد کریں گے وہ اس کام کے متعلق حفاظت بھی کرنا جانتا ہو اور اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہوں۔ تو 2 صفات وہاں، 2 صفات یہاں۔ جسمانی کام کے لیے 2 صفات کیا؟ طاقتور ہونا، امانت دار ہونا۔ اور ذہنی کام کے لیے 2 صفات، ایک حفاظت کا ہونا اور دوسرا کام کا تجربہ رکھنا۔ اور وہاں پر بھی جہاں ذہنی کام سونپا گیا وہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ امین، انک لدینا مکین امین، اے یوسف آپ امانت دار ہیں،
آپ امانت دار ہیں، امانت دار ہیں، لہٰذا کام بنتا ہے امانت سے، کام بنتا ہے دیانتداری سے، کام بنتا ہے امانت داری سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنا یہ آپ کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے دین ہے، یہ آپ کے لیے دین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جسمانی کام کرنے والے کے لیے طاقت و قوت چاہیے اور امانت چاہیے، اور ذہن کا کام کرنے کے لیے، ذہنی کام کرنے کے لیے حفاظت بھی چاہیے، تجربہ بھی چاہیے، امانت بھی چاہیے۔ اب سنیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مطففین کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ مطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہو گئی، کمی کرنے والے تباہ ہو گئے۔ کون سے کمی کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو کمی کر لیتے ہیں۔ تنخواہ تو پوری لیتا ہے، تنخواہ تو پوری لیتا ہے، اس میں ایک پائی بھی کم نہیں ہونے دیتا، مگر کام بر وقت نہیں دیتا، کام پورا نہیں دیتا، پورا وقت نہیں صرف کرتا۔ اور کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، جھوٹے میڈیکل بنوا کے لے آتے ہیں، جھوٹے میڈیکل بنوا کے لے آتے ہیں، چھٹیوں کے بعد جھوٹے میڈیکل، اور یوں جھوٹا میڈیکل دکھا کر اپنی چھٹیوں کو محفوظ کرا لیتے ہیں۔ یہ خیانت ہے بھائی، یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ آپ کی تجارت میں جھوٹ ہے، یہ آپ کے کام میں، آپ کی ملازمت میں جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح سے کسی سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے، کسی تعلیمی ادارے میں کوئی کام کرتا ہے، یا کسی سرکاری دیگر ادارے میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے وقت دیا ہوا تھا، 5 گھنٹے وقت دیا ہوا تھا، مگر وقت کم کر کے آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ تاخیر سے جاتا ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کمی کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کمی کر رہا ہے۔ گو کہ یہ کہے میں نے سیٹنگ کر لی ہے، میں نے سیٹنگ بنا لی ہے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیٹنگ بنانے سے بات نہیں بنتی، جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس پر حساب ہوگا، قیامت کے دن یہ آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آپ نے اپنے حلال مال میں حرام مال کو ملا لیا، کیوں حلال مال میں حرام مال کو ملا لیا؟ اور یہ آدمی کہتا ہے میں تو الحمدللہ حلال کماتا ہوں، حلال کھلاتا ہوں، لیکن میرے عزیز اس حلال کے اندر حرام مل گیا ہے، اور جس حلال میں حرام مل گیا ہے تو اس حلال کی برکتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس حلال کی برکتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج دوست کہتے ہیں روزی کے مسائل مشکل میں چل رہا ہوں۔ ارے کیوں مشکلات میں چلے گئے؟ کیوں پیسے پورے نہیں پڑ رہے؟ اس لیے کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے بددیانتی کی ہے۔ خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بددیانتی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تطفیف کا معنی دکاندار اگر کم کر کے تولتا ہے تو وہ بھی کمی کر رہا ہے، ملازم اگر وقت میں کمی کرتا ہے تو بھی وہ بھی کمی کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر وقت پورا دے رہا مگر کام میں کمی کرتا ہے تو بھی وہ کمی کرنے والا ہے، کمی کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے جی آیا تو تاخیر سے لیکن شام کو اضافی وقت دے دیتا ہے۔ اضافی وقت بھی دینا، اگر اس اضافی وقت میں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، اس اضافی وقت کے دینے میں بجلی لگتی ہے، بجلی کا خرچ ہوتا ہے، تو بھی درست نہیں ہے، تو بھی درست نہیں ہے۔ اس کو مکلف کیا گیا تھا اتنے بجے سے اتنے بجے تک دن کی روشنی میں کام کرنے کا، مگر یہ اپنے کام کو شام کے اندھیرے میں لے جاتا ہے، تب بھی یہ درست نہیں کر رہا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنے مالوں کو پاک کرو، اپنے مالوں کو پاک کرو۔ فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا آدمی اور اس کے بعد رزق حلال کمانے والا بہت بڑا نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑے پسند آئے، سخت ہاتھ تھے، سخت ہاتھ تھے۔ کیا کرتے ہو تم؟ کیا کرتے ہو تم؟ جی اللہ کے رسول، میں باغ میں سینچائی کرتا ہوں، باغ میں پانی دیتا ہوں، ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھ سخت ہو گئے،
आप अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों को चूमा। सुभान अल्लाह। आपने उसके हाथों को बोसा दिया, फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला आदमी अल्लाह का महबूब है। भाई मेहनत करके कमाने वाला आदमी अल्लाह का महबूब है और अल्लाह का महबूब है। और इसको अल्लाह क़यामत के दिन चंद लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे, और अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस जिसकी छत अल्लाह का अर्श है वहाँ जगह अता करेगा। वहाँ एक वो आदमी होगा जो रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था और इसके कसीरुल आयाल बच्चे इसके ज़्यादा थे, आमदनी पूरी नहीं हो रही थी, मगर फिर भी इसने कभी हराम में हाथ नहीं डाला, फाक़े बर्दाश्त कर लिए मगर हराम में कभी हाथ नहीं डाला। तो अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल का अहतमाम किया करें। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पर्चा भी इसका मौजूद है, वो भी आप लोग वसूल कर लीजिएगा।